بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز سوموار 30 مارچ 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ 6 ماہ تک آن لائن خدمات پر فیس اب معاف۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی یعنی کہ سامان اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے آن لائن خدمات فیس 6 ماہ کے لیے معاف کر دی ہے۔ یہ فیصلہ نئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے نمٹنے اور مختلف اقتصادی شعبوں پر اس کے منفی اثرات کا سامنا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ویب سائٹ المرصد کے مطابق آن لائن خدمات فیس کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر سے نہیں لی جائے گی۔ بینک بیلنس کم از کم حد سے کم ہونے پر لگنے والی فیس بھی وصول نہیں کی جائے گی۔ فنڈنگ کی ری شیڈولنگ یا مالیاتی معاہدے ختم کرنے پر بھی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ موجودہ یا نئے اکاؤنٹ ہولڈرز میں سے کسی سے بھی کریڈٹ کارڈ پر لی جانے والی فیس اور منافع کی شرح کا بھی از سرنو جائزہ لینا ہوگا۔ اس سلسلے میں اقتصادی حالات کی وجہ سے منافع کی شرح کم سے کم رکھی جائے گی۔ سامان بینکوں کو ترسیل زر کا آرڈر منسوخ کرنے والے اکاؤنٹ ہولڈر سے غیر ملکی کرنسی کی ترسیل پر لی گئی فیس واپس کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اس طرح اگر کسی اکاؤنٹ ہولڈر نے سفر کے لیے ریزرویشن یعنی کہ ٹکٹ وغیرہ کرایا ہو اور اس نے ریزرویشن کریڈٹ کارڈ یا کسی کارڈ سے کی ہو تو اس پر بھی فیس نہیں لی جائے گی۔ سعودی عرب اور G20 کے لیے قیادت کا ایک لمحہ۔ G20 میں دنیا کی سب سے طاقتور معیشتیں شامل ہیں۔ 19 ممالک اور یورپی یونین اس کی بنیاد 1999 میں اس وقت رکھی گئی جب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ G8 کے سرکردہ صنعتی ممالک کو ابھرتی ہوئی معیشتوں بالخصوص ایشیا کی ضرورت ہے۔ G20 دنیا کی GDP کا 90% اور اس کی آبادی کا 66% حصہ ہوتا ہے۔ اس تنظیم میں صرف 3 اکثریتی مسلم ارکان انڈونیشیا، ترکی اور سعودی عرب شامل ہیں۔ سعودی عرب واحد عرب ملک ہے جس نے گزشتہ برس 1 دسمبر سے G20 کی قیادت پہلی بار سنبھالی ہے۔ سعودی عرب سے پہلے جاپان تنظیم کی سربراہی کر رہا تھا۔ G20 2008 اور 2009 کے مالی بحران کو مضبوط کرنے کا ایک اہم فریم ورک تھا۔ نیا عالمی بحران کرونا وائرس اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا مرض ہے۔ امریکی فیڈرل ریزرو کے سابق سربراہ بین برنانک نے نشاندہی کی ہے کہ جغرافی اور وقت کی حد کے لحاظ سے زلزلے جیسی قدرتی آفات محدود ہیں، تاہم کووڈ-19 یا کرونا نے پوری دنیا کو بیک وقت متاثر کیا ہے، جس میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک عالمی بحران ہے جسے عالمی حل کی ضرورت ہے۔ G20 عالمی معاشی فریم ورک میں سے ایک ہے۔ اسے وبائی امراض کی وجہ سے پیش آنے والے معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس تنظیم نے گزشتہ ہفتے سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی میزبانی میں ویڈیو کانفرنس کے سربراہان کے ساتھ اپنی قیادت کو ثابت کیا۔ اس موقع پر شاہ سلمان نے وقت ضائع کیے بغیر کہا ہے کہ دنیا G20 سے قیادت، مدد اور خدمات رسی طلب کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس انسانی بحران کو عالمی رد عمل کی ضرورت ہے۔ دنیا اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم پر اکٹھا ہو کر تعاون کرنے کا مقابلہ کرتی ہے۔ کسی بھی ملک کے انفرادی رد عمل کی اہمیت کے باوجود یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم معاشی پالیسیوں کے تمام پہلوؤں میں تعاون اور ہم آہنگی کو مستحکم بنائیں۔ شاہ سلمان نے کہا کہ اس گروپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ترقی پذیر اور کم ترقی یافتہ ممالک کو اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد کریں تاکہ وہ اس بحران پر قابو پانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنائیں۔ یہ اہم اور متاثر کن الفاظ تھے۔ بزنس کنسلٹنٹ، میکرو اکنامکس اور انرجی ماہر کارنیلیا میر کا کہنا ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین معیشتوں کے رہنماؤں میں واضح یکجہتی اور مقصد کا احساس تھا۔ اس بات پر اتنا زور نہیں دیا جا سکتا کہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کتنا اہم تھا جو وبائی مرض سے جسمانی اور معاشی طور پر متاثر ہیں۔ IMF، ورلڈ بینک، OECD اور دیگر تنظیموں کی مدد سے بعد میں ہمیشہ اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ کووڈ-19 کو 1918 میں ہسپانوی فلو کے پھیلنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تاہم اس وقت دنیا بہت کم جڑی ہوئی تھی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وبائی امراض کی افادیت پوری دنیا میں زیادہ تیزی سے پھیل گئی ہے اور اس کے حل بھی عالمی طور پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ وقتاً G20 اور خاص طور پر سعودی عرب کے لیے قیادت کا لمحہ ہے جو اس وقت اس تنظیم کی سربراہی کر رہا ہے۔ مدینہ المنورہ میں OPD اور مریضوں سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ صحت نے مدینہ منورہ میں ہسپتالوں میں OPD بند کر دی ہے جبکہ مریضوں سے ملاقاتوں پر پابندی بھی لگا دی ہے۔ محکمہ صحت مدینہ منورہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اس سے بچانے کے لیے کیے گئے احتیاطی اقدامات میں توسیع کر دی ہے۔ اس پر عمل درآمد اتوار 29 مارچ سے شروع کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق اتوار سے مدینہ المنورہ کے ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں سے ملاقات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی ملنے والا چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو سرکاری اور نجی ہسپتال میں زیر علاج کسی مریض سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ مریضوں اور عیادت کرنے کے لیے آنے والوں کی صحت و سلامتی کی خاطر کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت نے کنگ فہد ہسپتال، المیقات ہسپتال، مدینہ الحجاج ہسپتال، عہد ہسپتال، التحیل الطبی، المدینہ جنرل ہسپتال اور زچہ بچہ ہسپتال میں OPD بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پابندی میں ذہنی صحت کے علاج کے لیے خاص ادارہ کمپلیکس اور امراض قلب کا مرکز بھی شامل ہے۔ محکمہ صحت مدینہ المنورہ کے مطابق جن افراد نے OPD سے رجوع کرنے کی تاریخ لی ہوئی تھی انہیں نئی تاریخیں دے دی جائیں گی۔ ہسپتال انتظامیہ مریضوں، ملاقاتیوں اور مختلف حوالوں سے رجوع کرنے والوں سے رابطہ کر کے نئی تاریخیں متعین کرے گی۔ وزارت تجارت کا گودام پر چھاپہ، 1 ملین سے زیادہ ماسک برآمد۔ سعودی وزارت تجارت نے حال میں خفیہ گودام سے 10 لاکھ سے زائد حفاظتی ماسک برآمد کر لیے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SBA کے مطابق وزارت تجارت نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گودام پر چھاپہ مارا گیا ہے جسے ایک ایجنٹ آن لائن چلا رہا تھا۔ گودام میں موجود ماسک کا ذخیرہ ضبط کر کے انہیں مناسب نرخ پر مارکیٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ حفاظتی ماسک غیر قانونی طور پر ذخیرہ کرنے والوں کو متعلقہ اداروں کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ وزارت تجارت نے میڈیکل ماسک ذخیرہ کرنے اور بعد ازاں انہیں فروخت کرنے کے حوالے سے پھر خبردار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے قواعد کے مطابق مصنوعات فروخت کی جائیں۔ حکام نے صارفین سے بھی کہا ہے کہ وہ ایسی غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں ہمیں فوری طور پر اطلاع کریں۔ غیر اخلاقی ویڈیو وائرل، 2 خواتین سمیت 12 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریاض پولیس نے غیر اخلاقی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر 2 خواتین سمیت 12 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التوجیری نے بتایا ہے کہ اخلاق سوز ویڈیو وائرل ہوتے ہی پولیس کے ماتحت فیلڈ کنٹرول اور تکنیکی امور کا ماہر دستہ حرکت میں آ گیا۔ ویڈیو کلپ جاری کرنے والے کی نشاندہی کر کے تمام ملوث افراد کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ ویڈیو میں ایک شخص کو فخریہ انداز میں اخلاق سوز حرکت کا اعتراف کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے ویڈیو سے تعلق رکھنے والے تمام افراد جن میں 2 خواتین شامل تھیں گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان کے مطابق ویڈیو کلپ جاری کرنے والا ریاض کے ایک ہوٹل میں کئی افراد کے ساتھ نشہ اور حیا سوز زبان استعمال کرتے ہوئے پایا گیا ہے۔ اس نے سیکیورٹی اہلکاروں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اختیار کیے ہیں۔ ریاض شہر کے مختلف محلوں میں ٹھکانے بھی وہ بدلتا رہا ہے۔ شاکر التوجیری نے بتایا ہے کہ سراغ رساں ٹیم کی مدد سے ٹھکانہ دریافت کر کے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ گرفتاری کے وقت وہ مشرقی ریاض کے القادسیہ محلے میں فرنشڈ اپارٹمنٹ میں ایک خاتون کے ساتھ موجود تھا۔ پولیس ترجمان کے مطابق تفتیش سے پتہ چلا کہ اس معاملے میں 10 دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ تمام سعودی شہری تھے۔ التوجیری نے بتایا کہ گرفتار شدگان کے قبضے سے شراب اور نشہ آور اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ قانونی کارروائی کے لیے دونوں عورتوں سمیت 12 افراد کو پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر عسیر میں شادی کی مختصر ترین تقریب۔ سعودی عرب میں عسیر ریجن کے کمشنری زہران الجنوب میں مملکت کی تاریخ کی مختصر ترین شادی کی تقریب منعقد کی گئی۔ 15 منٹ کے اندر شادی کی ساری کارروائی انجام دے دی گئی۔
دلہا اور دلہن کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ شادی کی کئی ماہ قبل تاریخ مقرر کر دی گئی تھی۔ اسیر ریجن میں شادی کی تقریبات دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں، تیاریاں بھی بڑے پیمانے پر کی گئی تھیں۔ دلہا اور دلہن کے سینکڑوں رشتہ دار تقریب میں مدعو تھے، تاہم کرونا وائرس کے بحران نے دلہا اور دلہن کے رشتہ داروں کو مشکل میں ڈال دیا۔ ہر ایک کی زبان پر یہی سوال تھا کہ شادی کا پروگرام ملتوی کر دیا جائے یا درمیان کا کوئی ایسا رستہ اختیار کیا جائے جس سے خوشی کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ تاریخ طے ہو چکی ہے تو شادی تو ہونی ہے، اسے ملتوی نہ ہی کیا جائے گا۔ دوسری جانب کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کی پابندی بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ طے کیا گیا کہ تقریب مختصر کی جائے۔ تقریب دلہا اور دلہن کے بھائیوں تک محدود رہی۔ دلہن کے بھائی صالح العمر نے بتایا کہ میری بہن کی شادی چچا زاد بھائی سے طے تھی۔ مقررہ تاریخ اور وقت پر دلہا آیا اور ہم نے دلہن کو اس کی گاڑی میں سوار کرا دیا۔ اس طرح رخصتی طے پا گئی۔ صالح العمر کے مطابق تمام رشتہ داروں نے جوڑے کو اچھے پیغامات بھیجے اور ہر ایک نے اس بات کی حوصلہ افزائی کی کہ شادی کی تقریبات مختصر ہی ہو اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مقررہ پابندیوں کا احترام کیا جائے۔ بعض شہریوں نے سعودی عرب کی تاریخ میں ہونے والی اس مختصر ترین شادی کی خبر پر خوشگوار تبصرے کیے ہیں۔ بعض نوجوانوں نے شادی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ کاش شادی ایسی ہی سادگی سے ہو جس میں بلا وجہ کے اخراجات کا بوجھ دلہا کے سر نہ آنے پائے۔ دوستو میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔